عراق کا ایک بڑا مشہور و معروف قصبہ ہے اور بڑا تاریخی قصبہ ہے. نام ہے اس کا تکریت. دو لوگوں نے اس قصبے کی شہرت میں بڑا اضافہ کیا. سب سے پہلے یہاں پہ ایک نجم الدین ایوب رہتے تھے اور وہ کرد تھے. نسلاً کرد تھے، عرب نہیں تھے. اس کے بعد عراق کے مرد آہن، آپ کو جتنا بھی اختلاف ہو، صدام حسین، وہ بھی تکریت کے تھے. لیکن میں نے آپ کو قصہ سنانا ہے نجم الدین ایوب کا. نجم الدین ایوب کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے. نام اس کا رکھا جاتا ہے محمد یوسف. اس کا ایک چچا ہوتا ہے شیرکو. شیرکو کمانڈر ہوتا ہے نور الدین زنگی کا. بہرحال محمد یوسف بڑا ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ غیر معمولی خوبیوں کا مالک ہوتا ہے. اسی محمد یوسف کو دنیا نے بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا. ان کے باپ کا نام نجم الدین ایوب تھا، وہاں سے یہ ایوبی کہلائے. اور یہ بھی کلیئر کر دوں کہ یہ عرب نہیں تھے. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ایوبی عرب تھے، عرب نہیں تھے، یہ کرد تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ کرد لڑنے میں بڑے تگڑے ہیں، ابھی تک جو ہے وہ تگڑے ہیں. بہرحال وہ جرنیل بن گئے، سلطان بن گئے. ان کا ایک اے ڈی سی تھا، اس کا نام تھا شمس بن حذیفہ. شمس بن حذیفہ گزشتہ 30 سال سے ایوبی کے سارے سول معاملات، سول فوج سے ہٹ کے، لڑائیوں سے ہٹ کے، دربار کی کیا پوزیشن ہے، کس کو ملازم رکھنا ہے، کس کو نہیں رکھنا، اندر کیا ضروریات ہیں اہل خانہ کی، یہ ساری کی ساری شمس بن حذیفہ کے ذمے تھیں. اب وہاں پہ ایک لڑکا ہوتا ہے، نام ہوتا ہے اس کا قمر، اور وہ شام سے بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آتا ہے. لیکن وہ مسلسل بے روزگار ہوتا ہے. یعنی بات فاقوں تک پہنچتی ہے تو اس کو ایک بندہ کہتا ہے کہ یار تم سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں اپلائی کیوں نہیں کرتے، وہ پڑھے لکھوں کی بڑی قدر کرتا ہے. قمر دربار میں آ جاتا ہے. وہاں اس کی ملاقات شمس بن تبریز سے شمس بن حذیفہ سے ہوتی ہے. وہ بتاتا ہے کہ میں اتنا زیادہ پڑھا لکھا ہوں اور اپنی ڈگریاں دکھاتا ہے. شمس اسے کہتا ہے کہ تم بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہو، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس ایک نوکری ہے، اور وہ نوکری ہے استبل میں. گھوڑوں کی دیکھ بھال کرو، چارہ کھلاؤ، 300 دینار ملیں گے. اب قمر کو پہلے تو دھچکا لگا، لیکن جب اس نے فاقے دیکھے، گھر کی حالت دیکھی، اس نے قبول کر لی آفر، اور شمس نے اسے استبل میں نوکری دے دی. وہ استبل میں کام کرنے لگا. وہ چارہ ڈالتا، پانی پلاتا، گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا. کافی عرصہ گزر گیا. اچانک ایک نیا گھوڑا آتا ہے اور اس گھوڑے کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ بہت مہنگا خریدا ہے شمس نے سلطان کے لیے. بہرحال کچھ دن قمر اس گھوڑے کے ساتھ گزارتا ہے، اور پھر اچانک ایک دن بھرے دربار میں قمر حاضر ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے بات کرنی ہے. وہاں پہ موجود شمس وہ اٹھتا ہے اور قمر کو وہاں سے جانے کا کہتا ہے. اسے کہتا ہے میں باہر آ کر تم سے ملتا ہوں، ابھی جاؤ. قمر پھر کہتا ہے کہ سلطان سے بات نہیں ہو سکتی. سلطان سن رہے تھے. شمس نے کہا ذرا سختی سے کہ جاؤ. قمر جانے لگتا ہے. سلطان نے پیچھے سے آواز دے دی کہ نوجوان رکو، بتاؤ کیا بات ہے. میں سلطان ہوں. قمر نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے فلاں گھوڑا فلاں دن بڑا مہنگا خریدا ہے. یوبی نے کہا بالکل بڑا مہنگا خریدا ہے، شمس نے سودا کیا ہے. تو قمر کہتا ہے کہ وہ نسلی نہیں ہے اور لگڑ سا گھوڑا ہے، آپ نے اتنے پیسے دے دیے ہیں.
دربار میں بیٹھے ہر شخص کے پیروں تلوں سے زمین نکل جاتی ہے. کہاں نجم الدین ایوب کا بیٹا, کہاں وہ استبل میں کام کرنے والا. سلطان شمس کی طرف دیکھتا ہے. شمس کہتا ہے کہ اس کو کل کے لونڈے کو کیا پتا گھوڑا کیا ہے. سلطان کہتا ہے نہیں, بلاؤ جس سے خریدا ہے اس کو بلاؤ. بہرحال قمر وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے, ہرکارے جاتے ہیں, 2 منٹ میں مالک حاضر کر دیتے ہیں. سلطان ایوبی کہتے ہیں کہ گھوڑے کی حقیقت بتاؤ, اگر جھوٹ ہوا تو پھر تم مجھے جانتے ہو. وہ کہتا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا. بچپن میں ہے نسلی, بچپن میں اس کی ماں مر گئی تھی اور اس نے گدھی کا دودھ پیا, میں نے اس کو گدھی کے دودھ پہ پالا, یہ جوان ہو گیا. اب ایوبی قمر کی طرف مڑتا ہے, کہتا ہے تمہیں کیسے پتہ چلا. قمر کہتا ہے یہ سر جھکا کے گھاس کھاتا ہے, گھوڑا سر اٹھا کے گھاس کھاتا ہے, یہ آرام سے کھڑا نہیں ہوتا, پچھلی ٹانگ کبھی ایک ہلاتا ہے کبھی دوسری پیچھے کی طرف ہلاتا ہے. میں سمجھ گیا کہ یہ نسلی نہیں ہے. پورا دربار حیران. شمس کی طرف دیکھا ایوبی نے, مالک کی طرف دیکھا, مالک کانپنے لگا تھر تھر. اس نے کہا کہ شمس نے اتنی آفر کی پیسوں کی, میں لالچ میں آ گیا اور میں نے یہ گھوڑا دے دیا, لیکن یہ گدھی کے دودھ پہ پلا ہے. جوان ٹھیک کہتا ہے. اس کو معاف کر دیا گیا, شمس کو بھی معاف کر دیا گیا. جوان کو بلا لیا گیا کہ تم کون ہو. قمر ساری صورتحال بتاتا ہے, ڈگریاں لے آتا ہے, پھیلا دیتا ہے سلطان کے سامنے. سلطان اش اش کر اٹھتا ہے, ویسے بھی پڑھے لکھوں کو بہت پسند کرتا ہے, اور جتنے بھی تعلیمی معاملات تھے اس کا سربراہ بنا دیتا ہے قمر کو. ہمارے حکمران 78 سال سے کس نسل کے ہیں, کمی کموڑے ہیں, بد نسلے ہیں, حرام خور ہیں, ہڈ حرام ہیں, لگڑ ہیں, کوئی اتا پتا. ورنہ یہ لوگ تو گھوڑوں کا یہ کرتے تھے کہ نسلی ہے, ٹائم پہ ساتھ دے گا, پیٹھ میں خنجر نہیں گھونپے گا, ملک کو ترقی دے گا, چوری نہیں کرے گا. امام ابو حنیفہ کو بادشاہ نے کہا کہ تم چیف جسٹس بنو گے. امام ابو حنیفہ نے کہا نہیں بنوں گا, میں ڈیزرو نہیں کرتا, میں اس کا اہل نہیں ہوں. بادشاہ نے کہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ تم بنو گے. امام ابو حنیفہ نے کہا میں اہل نہیں ہوں. اب اس کے 2 مطلب ہیں, یا تو میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ میں اہل نہیں ہوں, یا میں سچ کہہ رہا ہوں. 2 باتیں ہیں. جھوٹ بول رہا ہوں تو ایک جھوٹا بندہ چیف جسٹس کیسے بن سکتا ہے. ادھر بڑے ہوں سارے, ڈوگرے, گھوڑ سوار, امین الدین خان, سارے بڑے ہوں. میں اہل نہیں ہوں, یا تو یہ جھوٹ ہے, تو جھوٹا چیف جسٹس کیسے بنے, یا سچ ہے کہ میں اہل نہیں ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام 7 بر اعظم جانتے ہیں کہ محمود نیازی ہے. خاص کر میرا انّےواز جو حسن ہے, میرے انّےواز جو بالوں کا سٹائل ہے, وہ آپ سارے جانتے ہیں. تاریخ ہے آج 30 ستمبر 2025 اور دن ہے منگل کا. آج اڈیالہ کے باہر پھر تماشا ہے, اور عمران خان کی بہنیں اور وہاں پہ بہت سارے ارکان اسمبلی بھی پہنچے ہوئے ہیں. بہرحال اب صورتحال بہت ڈیفرنٹ ہو گئی ہے کہ عمران خان, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں, تو اس میں عمران خان کا ان پٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کچھ آپ کے سامنے تازہ ترین خبریں رکھوں گا, اور کچھ جو ہے نا وہ ایک ویلاگ. لیکن اس سے پہلے جو اردلی وزیر اعظم ہے, جو لیلا ہے, چپڑاسی ہے, جرنیلوں کا بوٹ پالش کرتا ہے, اس کے اقوال کے مطابق آپ نے دوپہر کی روٹی کھا لی ہے تو اور میرے مطابق اس نظام کے جنم دن پر
یہ کر دیں کیونکہ ویسے ہم نے روٹی کھانے جانا ہے، روٹی کھانی ہے۔ آج ذرا جگہ تبدیل ہے، میں چونکہ مصروف تھا تو آپ نے مائنڈ نہیں کرنا۔ پہلی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے، یہ مشکل میں ڈال دیا ہے شہباز گل نے اور صابر شاکر نے۔ شہباز گل کہتے ہیں کہ 60 دن رہ گئے ہیں فیلڈ مارشل کی ریٹائرمنٹ میں، صابر شاکر کہتے ہیں کہ 58 دن رہ گئے ہیں۔ بہرحال 58 اور 60 میں اتنا فرق نہیں ہے۔ ہم نئے آرمی چیف کا جو ہے نا وہ استقبال کریں گے، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ اگر یہ سوٹے کے ساتھ ایکسٹینشن نہیں لیتے تو ان کا جو ٹائم ہے وہ بہت قریب ہے۔ بلوچستان میں ایف سی ہیڈ کوارٹر کے پاس بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے، اور ابھی تک جب میں ویلاگ کر رہا تھا تو 8 افراد کے شہید ہونے کی اطلاع ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنا کام کریں، جائیں وہاں پہ دیکھیں فوجی کس طرح رہ رہے ہیں، ان کی سیکیورٹی کس طرح ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری کے جو 3 سالہ جو دور ہے، تو سالانہ جو فوجیوں کی شہادتیں ہیں وہ کسی بھی آرمی چیف کے ٹینیور سے زیادہ ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور وہ ناجائز ریاست کے پپی بنجمن نیتن یاہو نے پریس کانفرنس کی ہے، اور پاکستان کے ٹی وی پر پہلی دفعہ انسانیت کے اس قاتل کو دکھایا گیا ہے۔ اب آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں۔ اس کے بعد عمران خان کے بارے میں افواہیں ہیں کہ ان کو قاسم مارکیٹ ایک ذاتی قاسم مارکیٹ میں کوئی جیل نہیں ہے، نہ کوئی تھانہ ہے، کیونکہ میرے گھر سے 10 منٹ کے فاصلے پہ قاسم مارکیٹ، تو وہاں پہ کوئی نجی جیل جس طرح وہ وڈیروں کی ہوتی ہے، جاگیرداروں کی ہوتی ہے، کوئی بنگلہ کوئی کوٹھی ریزرو کر کے وہاں پہ عمران خان کو نہ کوئی ملے نہ کوئی بات ہو، وہاں پہ جو ہے نا یہ یہاں افواہیں ہیں کہ عمران خان کو وہاں پہ لایا جا رہا ہے قاسم مارکیٹ کے قریب۔ سارے رپورٹر رپورٹ کر رہے ہیں۔ علی امین گناپور کی جگہ 3 بندوں کا پینل آ گیا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے، کیونکہ سنا ہے کہ علی امین گناپور کے ساتھ کتے والی کی ہے عمران خان نے، اور علی امین گناپور نے علیمہ خان کی شکایتیں لگائیں۔ اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ جلسے کی جگہ ٹھیک نہیں تھی، تم بالکل نکمے ہو اور تم وزن نہیں اٹھا سکتے، تو دفع ہو جاؤ اور کسی اور کو ذمہ داری دو۔ اس کے بعد عوام کو حکومت دے رہی ہے الیکٹرک رکشے اور الیکٹرک لوڈر، ان کی پیلی ٹیکسی، ساوی ٹیکسی، کالی ٹیکسی، چٹی ٹیکسی، نیلی ٹیکسی، اس کے علاوہ رکشے لوڈر، یہی سوچ ہے ان کی، وہی بریانی کھوتا بریانی۔ اور یہ عمران خان کے آپ نے دیکھے تھے، وہ کہتا تھا آئی ٹی، وہ کہتا تھا یعنی وہ جو ہے نا فورن ریمیٹنسز، یہ رکشہ لوڈر، یہ اب اسکیم آ گئی ہے، جلدی کریں اپلائی کریں اور لوڈر خریدیں۔ اس کے بعد 1 لاکھ ٹن جو ہے چینی درآمد کرنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ پہلے بیچی 7 لاکھ ٹن، کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں، اب وہی درآمد ہو رہی ہے ڈالروں میں، یہ حکومت ہے۔ اس کے بعد جی اکتوبر میں 1 اکتوبر سے میرا خیال ہے کل ہوگی انشاءاللہ، بجلی اور پیٹرول دونوں مہنگا ہونے کی رپورٹ کی ہے جنگ اخبار نے کہ کل سے بجلی بھی مہنگی ہو رہی ہے اور پیٹرول بھی مہنگا ہو رہا ہے، لیکن آپ نے روٹی ٹائم پہ کھانی ہے۔ ادھر کشمیریوں کو دیکھیں، کشمیریوں نے کنٹینرز اس طرح دریا میں پھینکے ہیں جس طرح کے جو ہے نا وہ تن کے ہوں کنٹینروں کو۔ انہوں نے کہا ایٹم بم پھینک دیں، کشمیریوں نے کہا ایٹم بم پھینک دیں، لاک کر دیا انہوں نے سارا، مقبوضہ کشمیر بن گیا، آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر بن گئے۔ ایک ویور نے کہا کہ جی آپ نے مسئلہ نہیں سمجھایا کشمیریوں کا، میں آپ کو کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ 12 سیٹیں، اب آپ دیکھیں یہاں سے 12 سیٹیں یعنی ایم ایل ایز اسمبلی کے ارکان گجرانوالہ، نارووال، کراچی، لاہور، ادھر سے جعلی ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں وہ رہتے ادھر ہیں، ان کو جو فنڈ ملتا ہے، جو سہولتیں ملتی ہیں، وہ کہاں لگاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ 12 سیٹیں ختم کریں۔ انہی 12 سیٹوں پہ جرنیل حکومتیں گراتے ہیں مہاجرین کے نام پہ۔ یہ مین مسئلہ یہی ہے کہ ان 12 کو گھر بھگائیں، ادھر ہی نمائندے ہوں، ادھر ہی ووٹ لیں، ادھر ہی پیسے خرچ کریں۔ بہرحال آپ روٹی کھائیں، میری ویڈیو تک شام کا ٹائم ہو جائے گا، شام کو کھائیں، 10 بجے بھوک لگے گی، 10 بجے کھائیں ساری، اور جو ہے نا وہ ڈھٹ تے جیڑی خارش ہے پیٹ تے، یہ ہمارا ویسے قومی کھیل ہے خارش ڈھڈ تے، یہ بھی آپ نے کرنی ہے کشمیریوں کی طرح۔ اب غزہ میں مکہ ٹاور تھا، کتنا خوبصورت نام ہے، اس کو تباہ کر دیا گیا ہے اور 50 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں جن کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔
बगलें बजाई जा रही हैं और फ़लस्तीनियों को सज़ाए मौत का कानून पास हो गया है इजराइल में। पहले कानून नहीं था कि आप फ़लस्तीनियों को सज़ाए मौत नहीं दे सकते। बहुत बहुत मुबारक हो शहबाज शरीफ को, बहुत बहुत मुबारक हो आर्मी चीफ को, मक्का टावर को उड़ा दिया गया है। उसके बाद सोना जो है तारीख में पहली दफ़ा 4 लाख से तजावुज़ कर गया है। हम दुआई कर सकते हैं, मेरी बेटियां, मेरी बहनें जिनकी शादी होनी है, बरसगीर में सोने के बगैर शादी नहीं होती। बहरहाल मेरी तो हो गई थी, सारे कुल तो सोना को ना, लेकिन अब मुश्किल है। उधर जो है ना, जिधर आर्मी देखती है उधर चीफ देखता है, जिधर चीफ देखता है उधर आर्मी देखती है। वो आसिम नवाज जंजुआ ने कहा था कि मेरी चीची पे 7 लाख फौज, छल्ला चीचीदा पे छल्ला चीचीदा, वो नूरजहान का है ना, तो मेरी चीची पे फौज देखती है। अब इमरान खान के पास FIA वाले गए हैं और वो कहते हैं कि तुम जनरल जाजा का नाम क्यों लेते हो? तो जनरल जाजा आर्मी चीफ था, यानी जनरल रानी हो गई, नूरी हो गई, नूरजहान हो गई, तो उनको तस्लीम करें, वो आर्मी चीफ था। जान क्यों छुड़ाते हैं? ज़िया को तस्लीम करें, वो आर्मी चीफ था। मिठा मिठा हाप हाप ते कड़वा कड़वा थू थू। ये सवाल पूछ रहे हैं इमरान से कि आप याजा खान का नाम क्यों लेते हैं? तो याजा खान आर्मी इज चीफ, चीफ इज आर्मी आप खुद कहते हैं, तो याजा खान भी आर्मी चीफ था। उसके बाद जो है ना, वो इमरान को पता चला है कि लीडरों के खिलाफ एहतजाज हुआ, जूते शूते अली मोहम्मद खान। तो इमरान खान ने कहा किबला दुरुस्त करें ना भाई, तगड़े हों, गिट्टों में पानी पैदा करें। मैंने तो पहले कहा है कि मैं टिकट देना चाहूँगा और लोग नहीं लेने देंगे। उसके बाद जो अगली खबर है वो आयशा सिद्दीक़ा साहिबा, बहुत बड़ी ये मुसन्निफ हैं, मिलिट्री इंक इन्होंने लिखी थी, अमेरिका में रहती हैं। बग्राम एयरपोर्ट का एयरबेस का उन्होंने बताया है कि पाकिस्तानी जंग लड़ेंगे, आप तैयार हो जाएं, डोले शोले बनाएं। और इसके अलावा 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, जंग आ रही है। तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी फौज लड़ेगी, किराया अच्छो होवे, टेंट ना किराया अच्छो होवे, प्लेटा ना गिलासा ना जगह ना किराया अच्छो होवे तो ठीक है। उसके बाद वकास अहमद साहब हैं, ये ड्रॉप साइट से हैं, ये बड़ी स्टोरियां करते हैं ड्रॉप साइट वाले। इन्होंने शमा जुनेजो, उनका कमरा नंबर बताया है 618, कमरा नंबर 618 चर्चल होटल, और खोजे का कमरा बताया है 606। 606 और 618 थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है। ये नून लीग के लानती बुढ़े चिट्टे बालों वाले इसाक डार हो गया, ये खोजा आसिफ हो गया। अच्छा, अब इस औरत का अंदाजा करें, इस औरत का घर लंदन में है लेकिन पाकिस्तानी माल पे ये चर्चल होटल में ठहरी हुई है। अब ये मैं यहाँ पिंडी रहता हूँ, मेरा घर है किराए का, तो मैं जाके होटल में कि जी साथ ही होटल में रहता हूँ, तो ये इसका वहाँ घर है लेकिन पाकिस्तानी माल किसको अच्छा नहीं लगता। ये चर्चल होटल में इसका 618 नंबर कमरा था। वकास साहब ने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए। ख्वाजा आसिफ कह रहा था मैं नहीं जानता और कौन है और ये वो। बहरहाल जी, उस बाद अगली हम आते हैं वीलॉग पे। वीलॉग ये है कि ये इजराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं और मत्थे किसके लगा रहे हैं पता है आपको? इमरान खान के। टोटों के पट्टे खोल दिए हैं, इकरारुल हसन, मुबशर जैदी, लोंडर लपाड़ा, मंसूर, कि जी इमरान खान का भी यही मौक़िफ़ था। हाँ बिल्कुल, इमरान खान का मौक़िफ़ था कि जी 1963 का जो फ़लस्तीन था, जिसका यरूशलेम जो है ना वो दारुल हुकूमत था, जिसमें बैतुल मुक़द्दस था, उस पर इजराइल 2 रियासतें बन जाए, इजराइल दफ़ा हो और इनको रियासत दी जाए। अब तो पता ही नहीं है फ़लस्तीन के बॉर्डर कौन से होंगे और कौन सा फ़लस्तीन होगा। इमरान के बयान चला रहे हैं क्योंकि वो बॉस है, ना अर्दली बॉस है ना फील्ड मार्शल बॉस है। 80% लोगों का जो बॉस है, जो वजीर आजम है, वो इमरान खान है। वरना इमरान खान की वीडियोस क्यों चला रहे हैं कि जी इमरान खान भी इसी हक में थे? ना, लानतियों, कज़ाबो, झूठो। इमरान ने कहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुताबिक 1963 का जो फ़लस्तीन था वो बहाल कर दें, वो बॉर्डर्स दे दें, गोलान हाइट्स शाम को दे दें, जिस पे जो है ना कब्ज़ा है, जहाँ से जो 2 दरिया आते हैं गोलान हाइट्स से, उस पर भी इजराइल का कब्ज़ा है। गोलान हाइट्स शाम को दें, 1963 पे वापस जाएं और फ़लस्तीन कबूल है। अब ये इमरान की वीडियो चला रहे हैं कि जी इमरान इस हक में नहीं था। ये याद रखना है, कोई पूछे ना तो इमरान हक में था कि 1963 वाले बॉर्डर बहाल कर दें, फिर ठीक है, क्योंकि बॉस है, सबको पता है, फील्ड मार्शल को पता है।
اس کو لیلے کو پتا کہ وہ باس ہے. اس کے بعد کمزور ترین آرمی چیف جنرل عاصم منیر. کیوں؟ پوچھیں کیوں؟ پورا الیکشن چوری کر دیا. یعنی آپ شیر پہ چڑھ جائیں, شیر پہ سواری کریں, اتریں گے کیسے؟ کس طرح اتریں گے شیر سے؟ چلے صاحب آپ چڑھ جائیں کسی طریقے سے. آرمی چیف صاحب شیر پہ سوار ہیں. 26 نومبر کا قتل عام, محسن نقوی نے کہا تھا چھٹا ماریں گے, چھٹا مارا گیا. سیدھے سیدھے آرٹیکل 6 ہیں, سیدھے سیدھے رسے ہیں. پوری قوم کا مینڈیٹ چوری کرنا, پوری قوم کا انہوں نے کیا, ندیم انجم نے کیا ہے, جرنیلوں نے کروایا, اور کس نے کروایا ہے؟ اب وہ ان کی جو فٹنگ ہے وہ ان کو رات کو خواب آتے ہیں کہ اگر میں چلا گیا, لہذا اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے, لمبا کرنے کے لیے اسرائیل تسلیم, ہر چیز تسلیم. وہ فلسطینیوں پہ ایک کسائی آ رہا ہے, ٹونی بلیئر, عراق میں لاکھوں مسلمانوں کا قاتل, وہ گورنر بن رہا ہے, وہ قبول. سارے بغیرتوں نے پہلے انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا, اردلی نے, اس کے بعد جو ہے نا طیب اردگان بھی چاٹنے لگ گیا, باقی سارے بھی چاٹنے لگ گئے. مودی نے حمایت کر دی, اندازہ کریں مودی نے حمایت کر دی کہ زبردست ہے ٹرمپ کا نظریہ. اب مودی بھی ان کے ساتھ ہے, نیتنیاہو بھی ان کے ساتھ ہے. جب ایمل کاسی کو عدالت میں پیش کیا گیا تو جج نے کہا تم لوگ کس طرح اس کو لے آئے ہو, ایک آزاد ملک سے اٹھا لائے ہو ایمل کاسی کو. تو رمزے کلارک نے کہا تھا ٹونی جنرل نے کہ سر جی آپ انہاں کو ڈالر دکھاؤ, ڈالر, مینو نوٹ وکھا میرا موڈ بنے, انہاں کو ڈالر دکھاؤ پاکستانی اشرافیہ کو. یہ ماما دین ماما حوالے کر رہے ہیں کہ ساری ماں گنجو ڈالر سٹو. اب انہوں نے امت بیچ دی ہے, ماں تو گل امت تے آ گئی. 100 سال سے ہمارا یہ مسئلہ چل رہا ہے, فلسطین, بیت المقدس, قبلہ اول, جس کو حضرت عمر نے فتح کیا, عثمانیوں نے فتح کیا, ایوبی نے فتح کیا. ابھی آپ کو نجم الدین ایوبی کے بیٹے کے بارے میں, اس نے فتح کیا. کہتے ہیں جب ایوبی وہاں پہ گیا تو ایک بہت خوبصورت بزرگ آئے, روشن چہرے والے, اور انہوں نے اتنا بڑا گچھا دیا ایوبی کو. انہوں نے کہا کہ حضرت عمر مجھے بٹھا گئے تھے کہ یہاں پہ ایک نجم الدین ایوب کا بیٹا آئے گا, اس کو یہ چابیاں دینا بیت المقدس کی. ایوبی نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں امین امت ابو عبیدہ ابن جراح ہوں, جس کو خالد بن ولید کو ڈسمس کر کے جرنیل بنایا گیا تھا. میں وہ ہوں جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امین امت کا خطاب دیا تھا. ابو عبیدہ ابن جراح ڈاکٹر تھے. تو اچانک ایوبی نے سر جھٹکا, تو نہ بزرگ تھے نہ کچھ, اور چابیاں ہاتھ میں تھی ایوبی کی. یہ وہ جگہ ہے, اب امت بیچ دی, ڈالراں تک, اقتدار تک, کرسی تک, ایکسٹینشن تک. ڈالروں سے بعد جو ہے وہ آ گئی امت میں. آپ کو یاد ہوگا لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کو گرفتار کیا گیا, ہتھ کڑیاں لگائی گئی, حوالات میں بند کیا گیا, ٹی وی پہ بند, ان کو آنا روک دیا, ان کی پینشن بند ہوئی, ان کے گھر چھاپے پڑے. یہ سب کے استاد تھے حالانکہ. کیوں؟ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب نے انکشاف کیا تھا کہ یہاں سے یہ شبو پالشیا یہ جاتا ہے دوحہ, وہاں پہ آتا ہے اسرائیل کا طیارہ. 7 گھنٹے مذاکرات ہوتے ہیں, 7 گھنٹے, کسی کو بھی نہیں پتہ چلا. یہ امجد شعیب نے پہلی دفعہ کہا, کیونکہ وہ لیفٹیننٹ جنرل تھے. 7 گھنٹے, یہ کب سے ان کا چل رہا ہے؟ کس کو کہتے تھے یہ یہودی ایجنٹ؟ کس کو کہتے تھے گولڈ سمتھ کا داماد؟ کس کو کہتے تھے پروجیکٹ گولڈ سمتھ؟ کتنا بڑا بے نیاز ہے وہ. اس وقت تک نہیں موت دیتا جب تک بندے کو ایکسپوز نہ کر دے, اصلیت سامنے نہ لے آئے. کس طرح تھو کر ہے لوگ. ٹھیک ہے لوگ مجبور ہے, لوگ احتجاج نہیں کر سکتا, لوگ باہر نہیں آ سکتا, لوگ گولیاں نہیں کھا سکتا, لیکن لوگوں کے دلوں میں کیا مقام رہ گیا ان کا, اس رجیم کا. اب سمجھ آئی عمران کو کیوں ہٹایا گیا؟ یہ لمبا پلان تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ اور گورے کتنے لمبے پلان کرتے ہیں. باجوہ تسلیم کرنا چاہتا تھا, مشرف تسلیم کرنا چاہتا تھا. ایک رکاوٹ تھی شرافیہ میں, ایک رکاوٹ, اور وہ کلندر تھا جو ڈالا جیل میں بیٹھا ہے. پھر اس کو ہٹایا گیا کہ یہ روڑا ہے.
یہ گھنٹوں دوحہ ایئرپورٹ پر 7 گھنٹے اس نے ملاقات کی. قطری ویسے بغیرت ہیں، آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں حملہ جو ہوا ہے وہ تو بچیاں پیش کر سکتے ہیں، وہ جہاز پیش کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں وہ، آپ کو پتہ ہے. تو وہاں پہ خفیہ رکھنے کے لیے، اور پھر قطر کے ساتھ شریف خاندان کے تعلقات آپ کو پتہ ہے کس طرح کے تعلقات ہیں کاروباری. یہ امجد شعیب نے کہا تھا، اب پتہ چل گیا سارا. امجد شعیب کو گرفتار کر لیا گیا، ہتھ کڑی میں لوگوں کو دکھایا گیا کہ یہ حال کریں گے. یہ بڑا پرانا چل رہا ہے کھیل، بڑا پرانا، مشرف کے دور سے. اب فیلڈ مارشل اردلی، بنجمن نیتن یاہو، ڈونلڈ ٹرمپ اور نریندر مودی بھائی بھائی ہیں. اب ان میں کوئی فرق نہیں ہے. باقی لوگ وہ اب خود کر لیں فیصلہ. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.